کہ اپنے ساتھیوں سے امور کو چھپایا مت کرو. فرماتے تھے محمد صاحب کہ ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو کام کیسے لوگے؟ کام لینے کے لیے تو رائے لینی پڑے گی. اچھا رائے کیسے لیتے ہیں کہ میں تو مشورے میں آیا نہیں, وہ وہیں سے رائے لکھ کر بھیج دی, جاؤ فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ, ان سے بھی رائے لے آؤ, ان سے بھی رائے لے آؤ, ان سے بھی رائے لے آؤ. یہ مشورہ کا طریقہ نہیں ہے. میں عرض کر چکا کہ مشورے کے لیے ایسے مجتمع ہو جاؤ جیسے نماز کے لیے مجتمع ہو جاتے ہو, اس طرح مشورے کے لیے جمع ہو جاؤ. تو رائے لکھ کر بھیج دیتے ہیں. حالانکہ امور مشورہ اللہ کی طرف سے جب کھلتے ہیں جب اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کر کے مشورے میں آیا جائے, اس سے امور مشورہ الہام ہوتے ہیں اور اس سے راستے کھلتے ہیں. تو جو مشورے میں شریک نہیں ہوگا کہ وہ اختلاف کرے گا, اور بعض مرتبہ غائب آدمی کی رائے ذمہ دار کے فیصلے سے بہتر ہوگی. حضرت عمر کی رائے بہتر تھی ان صاحب کے اپنے جذبے سے اونٹ ذبح کرنے کے مقابلے میں. حضرت عمر کی رائے بہتر تھی کہ اونٹ ذبح نہ کیا جائے. اللہ نے اتنی برکت دی غلے میں, آپ نے دعا فرمائی, اتنا غلہ ہو گیا کہ صحابہ نے اپنے بورے بھر لیے, تھیلے بھر لیے, اونٹوں پر لاد لیا, اور غلہ ختم نہ ہو, زمین پر ڈھیر لگا ہوا. آگے چلنا کیا کریں, اس کو کیسے اٹھائیں؟ تو صحابہ کی چھوٹی چھوٹی آستینیں ہوتی تھی, وہ آستینوں کو باندھ کر اندر سے غلہ بھر لیا آستینوں میں, اتنا غلہ بھر لیا. یہ واقعہ ہے. اس لیے کہ میں صراحتاً عرض کرتا ہوں کہ ساتھی ملکوں میں اپنے طور پر شورا بنا لیں, اپنے طور پر مرکز بنا لیں, اپنے طور پر زمین خرید لیں, اپنے طور پر یہ کر لیں, اپنے طور پر یہ کر لیں. ساری اجتماعیت جب ٹوٹتی ہے جب مشورہ سیرت کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے. مشورے کو سیرت پر لاؤ, جمہوریت پر نہیں. میں عرض کر چکا ہوں, مشورے کو سیرت پر لاؤ, جمہوریت پر نہیں. ایک آدمی اگر مشورے میں نہیں ہے تو اس کی رائے سارے مشورے والوں کی رائے سے بہتر ہو سکتی ہے. اس لیے ساتھیوں کی رائے لے لینی چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ چند مل کر کسی چیز کو طے کر لیں تو دوسرے اس سے اختلاف کر لیں. یقینی بات ہے اختلاف ہوگا. دیکھو کس طرح اختلاف ہوا حضرت عمر اور ابوبکر کے درمیان. اور لیکن بات یہ ہے کہ بڑوں میں آپس میں اتنا اتفاق تھا کہ یہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھی کی رائے نہیں ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے, چھوڑ دو. جی ہاں, کتنے موقع ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو وزیر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر اپنی بات کو واپس لے لیا. کتنے موقع ہیں ایسے, اور کتنے موقع ایسے ہیں کہ المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا, حضرت عمر کی رائے نہیں تھی, حضرت عمر کی رائے نہیں تھی, حضرت ابوبکر نے فیصلہ واپس لے لیا. حضرت خالد بن سعید, حضرت خالد بن سعید, انہوں نے 1 سال تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت سے اختلاف کیا. 1 سال تک, 1 سال تک ان کی عمارت سے اختلاف کیا. 1 سال کے بعد آئے مدینہ منورہ تو کہتے تھے کہ مجھے ان کی عمارت سے اتفاق نہیں ہے. لیکن جب آ گئے اور اتفاق کر لیا خاموش ہو گئے. ابوبکر رضی اللہ تعالی نے حضرت خالد بن سعید کو ایک لشکر کا امیر بنا دیا, لشکر کا امیر بنا دیا. حضرت عمر نے کہا ابوبکر صدیق آپ نے انہیں کیسا امیر بنا دیا جو انہیں آپ کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا؟ کہ نہیں عمر بس جانے دو, میں نے ان کو امیر لشکر کا بنا دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, ہماری بالکل رائے نہیں ہے کہ آپ ان کو جیش کا امیر بنائیں, بالکل رائے نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر اب تو میں ان کو جھنڈا دے چکا ہوں اور جھنڈا ان کے گھر پر گاڑ دیا گیا ہے اور سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارے لشکر کے امیر ہیں, اب واپس لینا مناسب نہیں ہے. حضرت فرمایا کہ نہیں ابھی جھنڈا واپس منگوائیے. حضرت بکر نے فرمایا عمر اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے, آدمی بھیج جا کہ جاؤ ان کے گھر کے آگے جھنڈا لگا ہوا ہے وہ نکال کر لے آؤ اور کہہ دینا کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں عمارت سے ہٹا دیا. حضرت خالد بن سعید نے جھنڈا واپس دیتے ہوئے کہا کہ نہ ہمیں عمارت کے ملنے کا کی خوشی تھی نہ عمارت کے جانے کا غم ہے, جیسا حکم ہے ٹھیک ہے. حالانکہ 1 سال تک حضرت کی عمارت سے اتفاق نہیں کیا تھا, ایسی اطاعت تھی. ٹھیک ہے, اگر یہ فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے تو بات نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب مشرع اجتماعی نہیں ہوگا,
مشورہ اجتماعی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اختلاف ہوگا.